الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا آج آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ 16 مئی بروز بدھ کو پہلا روزہ ہوگا، رپورٹ یہی ہے۔ تو بس رمضان کی آمد ہے، روزے بھی گرمیوں کے بہت سے لوگ ابھی سے نہ رکھنے کا ارادہ کر چکے ہوں گے، نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں کی بات، اور بہت سے انشاءاللہ رکھنے کا ارادہ بھی کر چکے ہوں گے جیسے آپ، ٹھیک ہے ٹھیک۔ یہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ ہم کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہی ہم بھوکے ننگی قوم ہیں، ٹھیک ہے، مشہور ہے کہ مسلمان کیا ہیں، بھوکے بھی ہیں ننگے بھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا؟ بھوکے رہو پیاسے رہو۔ تو کچھ عجیب سا حکم لگتا ہے شریعت کا یہ، اتنی مشکلات۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں بہت آسانیاں ہیں، اسلام میں مشکلات ہی مشکلات۔ ساری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک 5 نمازیں پڑھو، ساری زندگی۔ خواتین کو تو پھر بھی کچھ چھوٹ ہو جاتی ہے، مہینے کے 5-6 دن۔ کیا کروں، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جاؤں، اجازت دیں، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہٹوں گا۔ ابھی وہ الہدا انٹرنیشنل والے جو ہیں جناب محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، بڑا اچھا انہوں نے درس کے حوالے سے کام کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا نا ٹریک سے ہٹتے بھی رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے کہیں JTR میڈیا ہاؤس پہ بیان کیا تھا کہ حیض کی حالت میں خواتین قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس پہ ہانگ کانگ سے فون آیا کہ وہاں باقاعدہ میرے اس بیان کے خلاف پمفلٹ بازی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں نام تو نہیں لیا گیا میرا، لیکن ہدف اسی فتوے کو بنایا گیا ہے جو میں نے JTR میڈیا ہاؤس کے چینل سے یہ بتایا تھا کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت بولو بھائی نہیں کر سکتی۔ تو ان حضرات نے جو الہدا انٹرنیشنل والے لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ پر ایک عرب سلفی عالم تھے، ان کے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ مذہب غلط ہے اور عورت حیض کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ تو ابھی بات سے بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا ایک میں بات جلدی سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔
کیونکہ اتنا تو میرے پاس اب آج کل وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پر الگ الگ بیٹھ کے کلپ بنواؤں، کیونکہ ہمارے تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کلپوں کے سوا اور بھی زمانے میں غم ہیں ٹھیک ہے نا. تو اس میں انہوں نے، میں جلدی جلدی دلائل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ان کے دلائل، کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں نا گل ویلے دی تو پھل موسم دا، لمبی بحثیں سننے کے آج کل لوگ عادی نہیں ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہے. ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے، وہ حدیث ضعیف ہے اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے. پہلی دلیل ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. دوسری بات، یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو پاکیزہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے. لہذا اس سے یہی مراد لینا کہ باوضو حالت میں، یہ یقینی طور پر آپ مراد نہیں لے سکتے. ان کے پمفلٹ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ حالت جنابت میں جو قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، تو حالت حیض کو حالت جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنابت میں اور حیض میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حالت جنابت اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی انسان حالت جنابت میں اپنے اختیار سے آتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں عورت اپنے اختیار سے داخل، وہ قدرت کی طرف سے ہے، لہذا اس میں چھوٹ ہونی چاہیے. نمبر 2، حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. تو حالت جنابت میں تلاوت سے روکنے میں حرج نہیں ہے، حالت حیض میں تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، کیونکہ 6 7 دن چلے گی. تیسرا فرق، حالت جنابت کو، یہ تو 2 فرق انہوں نے بیان کیے، ایک میں بھی گریبی لگا دیتا ہوں، ایک اور فرق بھی ہے کہ حالت جنابت کو اپنے اختیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حالت حیض کو اپنے اختیار سے ختم نہیں کیا جا. لہذا جنابت میں جو شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے، وہ تلاوت کرنا چاہے تو نہا کے کر لے، جبکہ حیض والی عورت تلاوت کرنا چاہے گی تو وہ بیچاری نہا کے بھی اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، لہذا اسے تلاوت سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے. لہذا حیض کو جنابت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ 3 دلائل سمجھ میں آئے جو اس پمفلیٹ کا کیا ہیں؟ بولنا پڑے گا بھائی، تپا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے 1 ہفتہ پورا گھومتا رہا ہوں میں، بولنا پڑے گا، پہلے بتا دیا میں نے. تو یہ 3 دلائل کیا ہیں؟ اس کا خلاصہ. لہذا اب جب یہ 3 دلائل آ گئے تو امام ابو حنیفہ گئے، ان کی جو تحقیق گئی وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں نا کہاں گئی. امام شافعی کی کیا تحقیق ہے، وہ کہاں گئی؟ سمجھ لیں، بس خود ہی بول لیا کریں. اور امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، حنابلہ، شوافع کے بڑے بڑے علامے، مجتہدین، مفسرین، سب ایک طرف، اور کچھ چند متعین علماء وہ بالکل ایک طرف. میں کسی عالم کی توہین نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے، فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے نا، اس میں اعتدال کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال درست ہے کہ وہ جو حیض والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے، وہ واقعی ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعی میں بھی مانتا ہوں اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن جمہور امت کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ویسے میں نے JTR پہ جو بیان دیا اس میں میں نے روایات بھی پیش کی ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تحقیق اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو پوری تحقیق کے لیے اس پہ میں ریٹن میں انشاءاللہ ایک فتویٰ لکھ دوں گا، وہ پھر پوری دیکھنی ہو تو وہاں. ابھی تو صرف اس پمفلٹ کا مختصر جواب دے رہا ہوں میں. دوسری دلیل جو یہ دی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا سورہ واقعہ میں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطہرون کی تفسیر میں کیا ہے؟ اختلاف ہے.
اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مطہر سے مراد وہ شخص ہے جو باوضو ہو یا حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہو. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کرے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں آ گیا کہ پاکیزہ حالت میں اسے چھو سکتے ہو, پاکیزہ اس کو چھو سکتے ہیں. تو طہارت کا جو لفظ ہے نا طہارت, یہ ہے مجمل. اس میں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ طہارت سے کیا مراد ہے. اور عربی زبان کا یعنی مطلق ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے, فرد ناقص. گاڑی زبان ہے تو مثال سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ سے, بھائی بور ہو رہے ہو تو معذرت یار, پھر چلتے ہیں, آ رہے ہیں ابھی آگے, ابھی بات چل پڑی تو نمٹانا ہے نا اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ. کیا کہا میں نے؟ اس میں نے قید نہیں لگائی کہ میٹھی ہو یا گرم ہو, کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یار میں نے چائے کا بولا تھا, آپ ٹھنڈی لے آئے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گرم کی قید نہیں لگائی تھی. میں کہوں گا جب چائے کا لفظ بولا جائے گا تو چائے کے مختلف افراد ہیں, ٹھنڈی, گرم, گرما گرم, کڑک پتی, ہلکی پتی. تو جب مطلق بولا جائے گا تو فرد کامل, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت ہی خاندانی, وہ تو پھر اور اوپر. اکمل نہیں, کم از کم کامل تو ہو, ناقص نہ ہو. ٹھنڈی چائے, کامل چائے, یعنی چائے سے جو متبادر ہوتا ہے نا, تو ٹھنڈی چائے متبادر نہیں ہوتی, پھیکی چائے متبادر نہیں ہوتی, نارمل چائے. تو نارمل کنڈیشن میں ہم چائے اسی کو کہیں گے جو میٹھی بھی ہو اور گرم بھی ہو. اگر آپ کو پھیکی چاہیے تو آپ کو پھیکی کی قید خود لگانی پڑے گی, میٹھی کے لیے قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مطہر, مطہر, طاہر نہیں, طاہر نہیں, مطہر. وہ لوگ جو باقاعدہ پاک کر دیے گئے ہوں وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. اس سے فوراً ذہن جائے گا کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ قرآن کی آیت خود ایک دلیل ہے, کیونکہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں, حدث اصغر اور حدث اکبر. جب کسی کے جسم سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا, حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے. اس وضو کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی. تبھی طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے. تو کیا مطلب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے؟ تو بغیر وضو کے آدمی کو بھی ایک نوعیت کا ناپاک سمجھا گیا ہے, ایک قسم کا. تو جب بغیر وضو نہیں ہے تو بغیر غسل جو جنابت تو حدث اکبر ہے, حدث اکبر کے سے طہارت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ طہارت جس کو زائل کرنے کے لیے وضو کافی ہے, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ ناپاکی جس کو زائل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے, اس ناپاکی میں عورت قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, ہم کہیں گے آپ کا مطالبہ غلط ہے. یوں قرآن میں جب مطہر کا لفظ آ گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں گے کہ حدیث دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ بتاؤ کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مرد لگا سکتا ہے بغیر وضو؟ یہ حدیث آپ کے ذمے ہے, ہمارے ذمے نہیں ہے. سائڈوں سے گزر گئے. عجیب مسئلہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا. حدیث میں آتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. آپ قرآن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس پر حدیث پیش کریں اور کہیں کہ حائضہ عورت
اس عموم سے مستثنا ہے, یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا اس عموم سے مستثنا ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہو. ملے گی تو ہم کہیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت خود دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی, لیکن حالت جنابت میں اور حالت حیض میں 3 فرق ہیں. 2 تو انہوں نے بیان کی, ایک میں نے بیان کر دیا کہ حالت جنابت قدرت کی طرف سے نہیں, وہ آپ کی طرف سے, جبکہ حیض بولو بھائی قدرت کی طرف سے. حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم, حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. حالت جنابت کو ختم کرنا اپنے اختیار میں, حیض کے خون کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا حالت جنابت کا حکم تو سخت ہوگا کہ تلاوت ممنوع, حالت حیض میں عورت کو رخصت دی جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نا, تو نفس فرق نہیں دیکھا جاتا, وہ فرق دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ رہا ہو. اب یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہیں بھائی. قیاس تو شرعی حجت ہے, اس کو تو سب مانتے ہیں. قیاس اگر صحیح ہو تو کیا ہے وہ شرعی حجت. تو حیض اور جنابت میں آپ 100 فرق اور نکال لیں, لیکن اصل جو بیس ہے دونوں کی, جس کی وجہ سے جو جنابت کا حکم ہے وہی حیض کا ہوگا, وہ اصل بیس کیا ہے؟ جنابت بھی ناپاکی کی حالت کا نام ہے, اور حالت حیض میں بھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے. جب ناپاکی دونوں میں ہے تو ایسی صورت میں جیسے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنے کو بے ادبی سمجھا گیا ہے, تو حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. تو قدر مشترک جو چیز ہے نا وہ ناپاکی ہے. باقی یہ جو 3 فرق آپ نے بیان کیے, شریعت نے ان تینوں فروقوں کو کالعدم قرار دیا ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی. آپ چاہے اس پہ 6000 فرق بیان, کیسے نہیں مانتی؟ جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی, حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ نماز اسلام کا رکن ہے, نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے, کریں ٹھیک ہے, نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے, ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے, فاسق بھی نہیں ہوگے, کافر تو دور کی بات. اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا, تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا. جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, چاہے نماز قضا ہو جائے, غسل کرنا پڑے گا, پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا, آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ناپاکی ہے. تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے. بلکہ بعض ائمہ تو, بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے نا, اس کی وجہ بھی تلاوت ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی, مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے. بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے, حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا, اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی؟ ناغہ کرے گی. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا, نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا, مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ بھئی ناپاکی ہے, نماز معاف کر دو, نہیں پڑھ سکتے. صرف جائز ہی نہیں, ناجائز ہے نماز پڑھنا. رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے, تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے. اسلام میں 1 ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج, بولو بھائی. جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دو گے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے.
اگر ایک ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر ایک ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا, غلط ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظہ عورت ہے یا جو عورت قرآن حفظ کرنا چاہتی ہے اس کو 1-1.5 ہفتے تک تلاوت سے روکنے میں بھی حرج ہے کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی 1 ہفتے تک جب آپ اس کو قرآن کی تلاوت سے روکیں گے تو کیا ہوگا, وہ حفظ کیسے کرے گی؟ تو حفظ کی ضرورت کی وجہ سے بھی اس کو اجازت دی جائے. اس کا بھی ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے دیا. عورت کے لیے حافظہ بننا بذات خود کوئی ضروری, بولو بھائی, نہیں ہے. حفظ قرآن یہ فرض کفایہ ہے, اتنے لوگوں کا حافظ رہنا ضروری ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو. اگر امت پر کبھی ایسا دور آ گیا کہ حافظ مارکیٹ سے اتنے شارٹ ہو گئے کہ مردوں میں حفظ قرآن کا عنصر ختم ہو گیا اور علماء کو یہ ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے, تو پھر گنجائش کا فتویٰ دینے پر غور کیا جا سکتا ہے. بھئی اب حیض میں بھی رٹا لگا کے یاد کرو. اللہ کا شکر ہے حافظ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے اویلیبل ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو مردوں کے ذریعے یہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے, تو وہ بھی حفظ قرآن بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے. دوسری بات, عورت کے لیے قرآن حفظ اگر کوئی کرنا چاہتی ہی ہے تو پورا مہینہ کسی عورت کو حیض, بولو بھائی, نہیں آتی. 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ مدت 10 دنوں کی ہے, تو 20 دن آپ کے پاس بھرپور پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے, قرآن مجید کو دہرانے کے لیے. تو یہ جو حرج والا عنصر ہے نا کہ اس میں حرج ہے, یہ حرج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود گڑھا ہوا حرج ہے. شریعت اس حرج کو حرج نہیں مانتی ہے. تو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور ضروری ہے. ضروری کی کیا, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اور آپ کے پاس 27 دن 26 دن اور پڑے ہوئے ہیں. عموماً خواتین کو 6 دن آتا ہے عام طور پر, 9, تو 24 دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. رہا مسئلہ تفسیر قرآن کا, تو تفسیر پڑھنا جائز ہے, وہ ناپاکی میں بھی جائز ہے. تو تفسیر سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خواتین لیکچر سنیں, حالت حیض میں سن سکتی ہیں. ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے, مجبوری ہے تفسیر سننے کے لیے, تو یہ مجبوری کسی کپڑے کا سہارا لے کے بھی ہو سکتی ہے. وہ چادر جو جسم سے الگ ہو, دستانے نہیں, وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کو مس کرنا ہی کہتے ہیں عرف میں. کوئی بھی رومال لے کے آپ قرآن مجید کے صفوں کو پلٹ سکتے ہیں, آپ درس سن سکتے ہیں حالت حیض میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی. تو یہ ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پوری امت کو ایک طرف, اور آپ ایک ایسا قول لے آئے جو بالکل صدیوں تک کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ امت کا اسلاف پر, علماء صلحاء پر اعتماد ختم ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ راجح قول کے مطابق, صحیح قول کے مطابق عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. یہ بے ادبی ہے قرآن کی. قرآن کا ادب پہلے ہے, تلاوت اور قرآن کی تعلیم اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ اسی پر موقوف ہو کہ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ. تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. حالت حیض میں عورت کپڑے سے قرآن کھولے اور تفسیر کا جتنا چاہے مطالعہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آیتوں کو بھی دیکھ سکتی ہے, پڑھنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی. تو اسٹڈی پر تھوڑی ہم پابندی لگا رہے ہیں. اس لیے یہ جو یاد رکھیں کہ یہ جو, اب چھوڑیں پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی, کافی ہے میرا خیال ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیں, دوبارہ بتا دوں گا. تو بات میں یہ لے کے چلا تھا, کیا چل رہی تھی بات؟ رمضان کی تو بات چل رہی تھی بھائی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یار اسلام نے اتنی پابندیاں, 5 ٹائم پابندی سے نماز, خواتین کو اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی. لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کی چھوٹ ہے, پھر بلکہ اس چھوٹ سے وہ کہتی ہیں خواتین اور ایک روٹین میں آ جاتے ہیں, تو پھر دوبارہ روٹین پہ لانا مشکل ہوتا ہے. معافی نہیں ہے.
سفر ہو حضر ہو. ایک اور مسئلہ بیان کر دوں سفر سے متعلق, مسئلوں پہ مسئلے آ رہے ہیں نا. اکثر لوگ سفر میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے بڑے بڑے مولاناؤں کو بھی دیکھا ہے, اور کہتے ہیں یہ تو سفر ہے. یہ تو کیا ہے؟ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دیں تو جماعت سے پڑھنا تو اور مشکل ہے. یہاں سے ادھر مسجد میں جاؤ, ادھر امام 4 پڑھا رہا ہے وہ بھی. تو جب اللہ خود چھوٹ دے رہا ہے تو یہ کیوں اتنی سختی؟ یہ بڑے بڑے علماء سے میں نے یہ لفظ سننے میں آ رہا ہے کہ اکثر تو الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں جماعت کا, لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جس میں اصحاب علم بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جماعت, بولو بھائی, اور اگر ٹرین میں جا رہے ہوں, ایئرپورٹ پہ ہوں, وہاں بھی جماعت کا کچھ اہتمام کر لیا جاتا ہے, چلو بھائی. لیکن جب کسی علاقے میں اسٹے کرتے ہیں تو قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ سفر میں. حالانکہ جب آپ کہیں جا کے اسٹے کرتے ہیں, 10 دن کا اسٹے ہے, پھر تو آپ بڑے سکون سے آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہو نا. نہیں پڑھ رہے ہوتے, کہ جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو محلے کے امام کے پیچھے پوری 4 جا کے پڑھنا, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھو یہ دلائل ایسے ہیں جیسے غامدی صاحب کے دلائل ہوتے ہیں. یہ دلائل کیسے ہیں؟ جیسے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملغوبہ بنا کے ایک تحقیق مارکیٹ میں لا کے رکھ دی. غامدی صاحب نے جو امتحان, جن طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں نا, ان کے لیے جو استدلال کیا ہے نا کہ کل اگر پرچہ ہے تو آج پیپر چھوڑ سکتے ہیں, وہ بالکل اسی اسٹائل کا استدلال ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اس لیے کہ اس میں ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو اللہ کی قسم سفر میں روزے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا کل پیپر ہے, آج آپ نے تیاری کرنی ہے, اس میں ٹینشن, اٹینشن. خوب غور سے سنے کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں ٹینشن, ارے یار بولو نا, اس میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب اللہ نے سفر میں اجازت دے دی تو کل ایک بچے کا پیپر ہے, پورے سال کی تیاری ہے, 5 لاکھ روپے اس کے اس سیمسٹر پہ خرچ ہو چکے ہیں. رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کے اس کو, بہت سے تو گٹکے پان کے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, وہ یہ غامدی صاحب نہیں کر رہی, میں خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کیسے ایکچولی روزہ رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں, فعدۃ من ایام اخر, سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ امت کے تمام فقہا, مفتیان کرام سب کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت صرف 2 کنڈیشن میں ہے, سفر میں اور بیماری میں. اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز, بولو بھائی, نہیں. اس کے تفصیلی دلائل کیا ہیں وہ ایک طرف میں کچھ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں آپ کو. یاد رکھو یہ جو عبادات کا جو معاملہ ہے نا, عبادات جو چیزیں خالص عبادت ہیں یہ توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی گاڑا لفظ ہے, اب اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں. توقیفی, توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے اسی نقل پر اکتفا کیا جائے گا, اس میں اپنی عقل کو دخل, بولو بھائی, نہیں دیا. کیونکہ جو عقل کو دخل دے گا نا وہ بڑی بے عقلی کی باتیں کرے گا اس میں. جیسے بھی میں آپ کو غامدی صاحب کی مثال دیتا ہوں, انہوں نے جو فلسفہ بیان کیا ہے نا, وہ فلسفے پر خود بھی یہ عمل نہیں کریں گے. تو پہلے میں یہ اصول آپ کو سمجھا دوں کہ عبادات کیا ہوتی ہیں. عبادات کا معاملہ توقیفی ہے, موقوف ہے. کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر. جیسے بیان کر دیا ایز اٹ از آپ نے اس کو لینا ہے, اس میں اپنی افلاطونیاں اور بقراتیاں نہیں چلیں گی, ورنہ آپ کا پورے دین کا ایسے ستیہ ناس ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا دین تباہ و برباد ہو گیا. انہوں نے بھی بڑی فلاسفرت کی, یہ اصل میں ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا کر کے سیٹنگ ہی پوری آؤٹ کر دی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے جہاں رمضان کے روزے بیان کیے وہاں ساتھ ساتھ بیان کر دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض ہو یا مسافر ہو, ختم. اب سفر کو اللہ نے بیان کر دیا, لہذا سفر میں اگر مشقت نہ بھی ہو تو بھی روزہ چھوڑنا, بولو بھائی, جائز. حالانکہ جناب غامدی صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سفر میں مشقت تھی اس لیے اجازت دی,
اور یہ مشقت کل پیپر والے کے لیے بھی ہے, لہذا اس کو بھی اجازت ہے. اس کا مطلب اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو پھر غامدی صاحب کے نزدیک روزہ رکھنا کیا ہوگا, فرض ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک غریب آدمی جو بیچارہ جھونپڑی میں ہو, اسے کوئی اسلام آباد لے جائے جہاز میں بٹھا کے, اس کو اپنے جھونپڑے میں لوڈ شیڈنگ میں جو مشقت تھی سفر میں وہ مشقت نہیں ہوگی. یار موجہ ہی, وہ کہے گا روز میرے ایسے سفر ہوں. لیکن آپ خود بھی فتویٰ دیں گے کہ اس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کو ایک اصول ہے, کیونکہ اصول فقہ نہیں پڑھا نا, مجتہدین کے استدلال کے طریقے نہیں پڑھے, مدرسوں میں تو پڑھا نہیں ہے, ادھر ادھر سے کچھ کتابیں, کچھ یہاں سے کچھ پڑھ کے اپنا ایک نیا فقہ مارکیٹ میں لانچ کیا. فقہا ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو خاص طور پر عبادتیں ہیں ان کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ اللہ نے اس کی ریزن بیان کر دی. ایک اور ریزن اللہ نے بیان کی, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے. نماز کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اب آپ کہیں یار اصل مقصد ہے اللہ کی یاد, لہذا ذکری فرقہ جو بلوچستان میں لانچ ہوا, نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, چند سو سال پہلے انہوں نے کہا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے, تو ڈائریکٹ جب اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو درمیان میں نماز کے واسطے کی, یعنی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو یاد نہیں کرتے. ہم تو دن میں 12 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہا غلط کہا انہوں نے؟ غلط کہا. ایک آدمی کہتا ہے نماز کی اصل حکمت کیا ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. چونکہ نمازی لوگ آج کل بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتے, لہذا میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں, مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. اور جو آدمی پہلے سے بے حیائی اور برائی سے بچا ہوا ہے اس کو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, اور بغیر تیاری ہی کے الحمدللہ سامنے والا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے, دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا اس. مجھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل باطل کے جو دلائل ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کے لیے اتنا مطالعے کی ضرورت ہو, اکثر و بیشتر انہی کی بات میں انہی کا جواب ہوتا ہے. تو ایک منکر حدیث تھے, حدیث کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے سب قرآن میں, تو حدیث کی کیا ضرورت. تو میرے پاس آئے, وہ میں نے اس کو کہا کہ ان کو نہیں بتانا کوئی مولانا صاحب ہے, ان کو بولنا وہی کالج کا ایک لڑکا ہے وہ بھی چاہ رہا ہے آنا آپ کی طرف, یعنی ویسے آنا چاہ رہا ہے پر ویسے الحمدللہ میں نہیں آنا چاہ رہا. تو وہ آ گئے تو کہنے لگے کہ یہ جو ایکچولی جو نماز ہے نا, جو قرآن میں 5 ٹائم کا جو نماز کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایک میٹنگ ہے کہ مسلمان سب 5 ٹائم کیا کریں گے, فلاح و بہبود کے لیے ایک میٹنگ کریں گے. انہوں نے کہا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے نماز کا طریقہ, تو یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے, جو اجمیوں کی بنائی ہوئی کتابیں جو بخاری مسلم اجمیوں نے لکھی ہیں ان کو اللہ کے کلام پر کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, ترجیح دے رہے ہیں. اجمیوں کی کتابیں ہیں اور اس کو کس پر فوقیت دے رہے ہیں, اللہ کے کلام پر. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ائمہ اربعہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ان کے لکھے ہوئے مسائل اس کو حدیث پر کیا دے رہے ہیں, ترجیح. تو یاد رکھو جیسے منکرین حدیث کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ کتابیں اجمیوں نے لکھی ہیں حدیث کی, مگر لکھے اس میں نبی کے اقوال ہیں, تو اجمیوں کے لکھنے سے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہو جائے گا. تو ایسے ہی ائمہ اربعہ نے جو فقہی مسائل بیان کیے لکھے ائمہ اربعہ نے ہیں, مگر استدلال کہاں سے کیا ہے, قرآن اور سنت سے کیا ہے. تو نسبتوں کو نہیں دیکھا جاتا, روح کو دیکھا جاتا ہے. خیر, کہنے یہ اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ انگلش کے الفاظ بھی, تاکہ یعنی یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی چھانگا مانگا سے, یہ چیچا وطنی سے نہیں آئے ہیں, ہمیں بہت سب پتہ ہے. تو وہ اصل میں ایکچولی 5 ٹائم کیا ہے میٹنگ. اور میں نے کہا حج, کہہ رہے وہ اینول میٹنگ ہے. حج کیا ہے, اینول میٹنگ, سالانہ اجتماع ہوگا, اس میں فلاح و بہبود اور اس میں ایک جیسا لباس پہنائیں گے تاکہ ایکولیٹی ہو.
فرق ختم ہو, تاکہ مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا ہو. حج گیا میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 5 ٹائم میٹنگ کرو ایک آفس کھول کے جو مسجد ہوگی, اور اس میں پھر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا سوچو, ریاست کو مضبوط کرنے کا سوچو, تو اس میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وضو کرو؟ ہے بھائی میٹنگ کے لیے وضو کرنا؟ انہوں نے کہا اصل میں یہاں وضو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ظاہری یعنی باطنی خباثتوں سے پاک کر کے جاؤ. باطنی خباثتوں سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے, اور میں پریشان تھا کہ بغیر تیاری کے یہ میں کیسے کروں گا. اللہ کا شکر ہے میں نے تیاری کر کے ٹائم ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی, ورنہ میرے کتنی محنت ضائع ہوتی ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ, اور وہ طارق روڈ پر بیٹھتے ہیں, ان کا آفس ہے, بہت بڑے فنٹر ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسے لونڈا لپاڑا اٹھ کے آ گیا ہوگا, مفتی صاحب ایک فرضی قصہ سنا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فنٹر ہے, طارق روڈ پر اس کا آفس ہے. طارق روڈ پہ آفس بھی کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. طارق روڈ پہ آفس کرائے پر آپ لو تو پتہ چل جائے گا آپ کو. بہت بڑی فلم تھی, کیونکہ پرانا واقعہ مجھے نام یاد نہیں ہے ورنہ میں نام بھی بتا دیتا. تو وہ کلین شیف تھے, حلیہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا ان کے ساتھ کچھ عربی جبے میں بھی 5-6 لڑکے بھی تھے جو عربی بہترین جانتے تھے. وہ بھرم کے لیے نا کہ فر 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 جہاں ہوگا عربی پڑھنا شروع کر دیں گے وہ, تو وہ عربی بڑی اچھی بول چال تھی. یہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے ان کی انگلش اچھی تھی, عربی نہیں تھی. وہ جو اپنے ساتھ 3-4 لڑکے لائے تھے جو ان کا لباس بھی وہ عربوں والا انہوں نے وہ پہنا ہوا تاکہ تھوڑا سا لک کس کا ہے, مکہ مدینہ کا لک آئے اس میں. ہم سادہ کپڑوں میں, وہ جو چائنیز ٹوپی ہوتی ہے, یہ چائنا ٹوپی نہیں ہوتی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی, ہمارے حضرت اس کو ٹیشو پیپر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, اچھا خیر. تو کہہ رہے ایکچولی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے بغض, حسد, کینہ, کیونکہ جب فلاح و بہبود کے لیے جو میٹنگ ہوگی, اگر آپ کے دل میں بغض, حسد, کینہ, دنیا کی محبت ہوگی تو وہ میٹنگ کامیاب آپ اپنے مفاد میں دیکھو گے, قوم کے مفاد نہیں. تو وضو کا یہ مطلب ہے, ایبولیشن کا مطلب کیا ہے, اندر سے پاک. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا ایدیکم الی المرافق, اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھو. میں نے کہا یہ جو اندر سے اپنی طہارت ہے یہ کوہنیوں تک کیوں ہو رہی ہے؟ حسد سے کوہنیوں تک اپنے آپ کو پاک کریں ہم. اور رجلین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الی الکعبین, ٹخنوں تک پاؤں کو دھو. تو اے اللہ جب پاؤں کو حسد اور کینہ سے پاک کرنا ہے تو ٹخنوں کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ گھٹنوں تک ہونا چاہیے. وہ تو کیا خیال ہے, پورا جسم ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑے سے نا بوکھلا گئے. میں نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ دھو, چلو چہرے کی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چہرے کا یہ مطلب ہے, مطلب تو کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے نا کسی کا. پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو کوہنیاں دو, تو کوہنیوں کا کیا مطلب ہے؟ کوہنیوں کا مطلب کیا, دل کو تو اگر اللہ کہتے نا دل دھو کے آؤ, ہم کہتے بھائی دل کو پاک صاف کرو. کیسے بیچارے سینسلیس لوگ ہیں. پھر وہ انہوں نے فوراً ٹاپک چینج کر دیا اور کہنے لگے بخاری پر یہ اعتراض, مسلم پر یہ اعتراض. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا بخاری مسلم پر جو اعتراض ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ کی آیات کی تشریح نبی کریں گے, یعلمہم الکتاب. قرآن خود کہہ رہا ہے. اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر آپ صحیح کتاب حدیث کی بتا دو, میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے, تو وہ نبی کی تشریح کہاں گئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر یہ بھی غلط ہے تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی تشریح ہے ہی نہیں. پھر اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن نے غلط کہا. نبی اور یا قرآن نے یا اللہ نے نبی کی تشریح کی حفاظت ہی نہیں کی, تو پھر ہمارے پاس قرآن کی کوئی تشریح موجود ہے ہی نہیں. پھر تو یہ قرآن پر الزام لازم آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حدیث کا انکار کر کے ضمن میں اصل میں کس کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن کا منکر بنا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ رمضان کے روزوں, ہاں میں وہ بات کر رہا تھا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمتوں پر بولو بھائی
نہیں ہوتا. نماز کی حکمت بے حیائی سے روکتی ہے, مگر نماز فرض اس لیے نہیں ہے. فرض اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ, قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز پڑھو, اس لیے فرض ہے. حکمت کیا ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. روزے کی حکمت کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے. تقوی نہ بھی پیدا ہو, رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے کا مجھے فائدہ نہیں ہے لہذا اگلے سال میں نہیں رکھوں گا, اور گنہگار ہوگا. کیوں؟ علت یہ ہے کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. اس میں حکمتیں ہیں کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے, للہیت پیدا ہوتی ہے, نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت ہے. مدار حکمت پر نہیں ہے, مدار اس آیت پر ہے جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا. اب سمجھو کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, اس کی حکمت ہے کہ سفر میں مشکل ہوتی ہے. یہ حکمت ہے, علت نہیں ہے. علت وہ آیت ہے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی. لہذا سفر میں مشقت ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز, مشقت نہیں ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. اور سفر کے علاوہ اگر مشقت نہیں ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے, مشقت ہو تو بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ڈی ایس پی صاحب کو فون کریں بھائی, بہت دن ہو گئے, دھمکیاں نہیں دی ہیں نا, معاملہ خراب ہو گیا. پنجاب میں ہوتا نا تو سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے, سمجھ رہے ہو. تو اب آئی سمجھ میں بات. اللہ نے مرض میں اجازت دی, اور یہی وجہ ہے کہ مرض اگر بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے, چاہے مرض چھوٹا ہو یا زیادہ ہو. لہذا اللہ نے کہیں بھی نہیں قرآن میں کہا کہ کل اگر پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو, کیونکہ اگر اس پر مدار رکھا جاتا ہے نا, حقیقی مشقت پر, کہ واقعی اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو, تو مسئلہ پھر بڑا گمبھیر ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہتا کہ گرمیوں میں مجھے کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی کے لیے کل پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, تو میرا پیپر نہیں بھی ہے, مجھے جون کا روزہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا میرے. تو یہ تو ایک عجیب بھیڑ چال بن جاتی. وہ رکھ رہا ہے, وہ نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہے, وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے تکلیف نہیں ہے, تو پھر روزہ کا ثواب کیا ہے؟ تو روزہ کو تو نام ہی مشقت کا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ جو نئے نئے حضرات آ رہے ہیں نا, پروفیسر حضرات, ان سے دین مت سیکھو میرے بھائی, دین علماء سے سیکھو جو صدیوں سے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں. اگر ان میں غلط ہیں تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے. اسی وجہ سے تمام فقہا کا اجماع ہے کہ کیسی ہی شدید مشقت ہو, اگر سفر نہیں ہے اور مرض نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور جو 1 منٹ پیاس پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات؟ گرمیوں میں گڑا کھودنے والا مزدور, اس کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ مشقت ہوگی. مشقت کی وجہ سے اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. روزہ تو نام ہی مشقت کا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مشقت کی وجہ سے اجازت دی. مشقت تو اسی میں ہوتی ہے نا. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن لائف تھوڑی ملتی ہے. 1400 سال سے مسلمان ایئر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے آئے تھے, یہی تھا مزدوری کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, گڑے کھودنا. یہ انہی لوگوں کو تو قرآن خطاب کر رہا ہے. یہ تو ہمیں ایک سہولت مل گئی, ایئر کنڈیشن روم اور اے سی آفس ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو, وہ تو یہی تھے, مزدور تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کسی صورت میں جائز نہیں ہے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا رکھے گا کیسے, وہ تو 1 سیکنڈ بھی پانی کے بغیر گزارا, بولو نا بھائی, نہیں, وہ تو مر جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جب مرنے لگے تو توڑ دے, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو ترجیح دی ہے؟ اس پہ قرآن و سنت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ زندگی. مرض میں بھی اجازت اور موت سے بچنے کے لیے بھی اجازت. لہذا بیمار ہونے کا خطرہ ہو شدید, تو جب وہ خطرہ پیدا ہوگا اس وقت توڑے گا. توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا, چھوڑنا جائز. چھوڑنے کے دلائل الگ ہیں, توڑنے کے دلائل, بولو نا یار, الگ ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں 30 دن کسی نے ریگستان میں روزہ رکھا یا کوئلے کی کان میں, 30 کے 30 دن روزہ رکھ کے توڑے گا, انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. کفارہ بعد میں قضا کر لے, چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا.
کیونکہ قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے سوائے دو کے، مریض اور مسافر۔ کوئلے کی کان میں کام کرنے والا اس من کے مفہوم میں داخل ہے، جو بھی کے مفہوم میں داخل ہے، لہذا وہ بھی روزہ رکھے گا، پھر عذر کی وجہ سے توڑے گا۔ اب اگر کوئی کہ یار جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو ایسے رکھنے کی کیا ضرورت، تو یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے، آپ کی اپنی منطق ہے جو اللہ کے قانون میں نہیں چلے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے کو غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا، غسل کے لیے آپ کو پورا جسم ناپاک، آپ کا احتلام ہوا، جسم میں ناپاکی لگی، پانی نہیں مل رہا، اللہ کہتے ہیں مٹی پہ یوں ہاتھ مارو، یوں مارو، نماز پڑھو۔ آپ کہیں یار یہ جب پورا جسم لت پت ہے نجاست میں، یہ یوں کیا، یہ اس سے کیا کو پاک تھوڑی ہو جاؤں گا میں نہیں پڑھ رہا ہے، مجھے گندگی میں نہیں ہے، قضا کرنے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کر لو تو میں اس کو، اور نیت کا فرق ہے، وضو کی نیت سے وہی کام کرو گے تو باوضو کہلاؤ گے، غسل کی نیت سے یہی دو ضربے مارو گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے غسل کر کے آئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے، اس لیے کہتا ہوں فقہا کو فالو کرو، خدا کی قسم ان جیسا دماغ کسی کے پاس نہیں ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ فیس بک پہ ایک بہت بڑے فنٹر ہیں، ان کے روز کوئی بڑی شائستہ اردو میں، جیسے مرزا غالب کے کوئی خاندان کے فرد ہوں، بڑی شائستہ اردو میں نا کوئی نئی نئی چیز روزانہ مضمون لے کر آ رہے ہیں، میں ان کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ فقہا نے جب فقہ کو مرتب کیا تھا تو وہ بڑی گاڑی اردو ہے، مجھے وہ اتنی آتی بھی نہیں ہے، وہ اس کے ان جن پیرایوں میں اور جس سیاق و سباق میں تھا، تو اس فقہ کو نئے سرے سے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ زمانے کے مسائل پر وہ کیا ہو۔ جبکہ میں اس شخص کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جامعۃ الرشید کا بھاگا ہوا، فقہ اس نے پڑھی نہیں ہے، نہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، اور تبصرہ کر رہے ہیں کس پر کہ یہ فقہ پرانی ہو چکی ہے، نئے زمانے کے لیے الگ چاہیے۔ بھائی ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ بیٹھ کے کیسے تبصرہ کر رہے ہو؟ تو خیر اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے۔ سفر میں جو اللہ نے 4 کی 2 کر دیں، اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے، اس کا مدار کس پر ہے؟ سفر پر۔ سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو، آپ کو 4 کی کتنی کرنی ہے؟ 2۔ بعض ائمہ کے نزدیک 2 واجب ہیں، جیسے حنفیہ کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک 2 بھی جائز، 4 بھی جائز، لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے۔ مشقت ایک حکمت ہے، جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے، وہ حقیقی مشقت پر ہے۔ اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے، کوئی مشقت ہے، تو سفر ہو یا حضر کبھی کبھار جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ، کبھی کبھار، یا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا، اب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کہاں اٹکا رہے گا ادھر، تو یہ ایک حرج ہے، اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ، عادت نہ بنائی جائے۔ تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں، حضر میں ہوگی۔ سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ کو ڈر ہے ٹرین نکل جائے گی، چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت، اپنی تو کرانی پڑے گی۔ یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں، نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے، تو نیند حضر کی ہو یا سفر کی ہو، ایک عذر ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر سفر میں آپ کہیں اسٹے کریں گے، جا کے کہیں قیام کیا، بھائی 10 دن مری کے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے آپ جا کے، اب آپ کو مشقت نہیں ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح، جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے۔ یہ نہ کہیں یہ افلاطونیاں نہیں چلیں گی کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو میں اپنی، یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا، نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ اسی طرح سنت مؤکدہ بھی لوگ سفر میں شارٹ کر دیتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز، لہذا وہ بھی شارٹ۔ تو یاد رکھو سنت مؤکدہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے، مشقت حکمیہ پر۔ تھوڑی ٹرم اس لیے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں۔ اگر واقعی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں کبھی کبھار، سنت مؤکد۔ سفر میں بھی اگر تھکاوٹ ہے،
یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے, یا ٹائم بہت, جب بس میں جاؤ نا تو ودرے کا زر کوا وہ ڈرائیور چیختا رہتا ہے. تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنت موقدہ نہیں پڑھتا بھائی, ظہر کے 2 پڑھو, اور کیونکہ واش روم, کھانا, نماز تینوں چیزیں ہیں, اور ڈرائیور وہ زر کوا وہ فوراً پیچھے سے ندائیں لگانا, کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑھیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں. تو یہ واقعی مشقت ہے. ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو, کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ. نہیں یاری میرا خیال. یا ٹرین میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں, سنتوں کی ٹرین گھوم نہ جائے, اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کھڑکی میں جھانک کے سیٹ کی, اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی, تو پھر دوبارہ کون جھانکا تاکی کرے گا, 2 فرض پڑھ لو, سنتیں چھوڑ دو. لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں, کسی کے گھر 14 دن کے لیے گئے, آرام سے سہولت ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بقراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب 4 کی 2 کر دیں تو سنت موقدہ. وہ موقدہ جیسے حضر میں تھیں سفر میں بھی ہیں, کیونکہ سنت موقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سنت موقدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ پر ہے. اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پڑھنے میں بیماری ہے, تھکاوٹ ہے, تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار. اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں. جبکہ فرض نماز 4 کی 2 رہیں گی سفر میں, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو 4 کی 2 نہیں کر سکتے آپ. آپ کا یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی, ایئر کنڈیشن سفر, اس میں نے 4 کی 2 پڑھی ہیں, حالانکہ میں بڑی سہولت میں تھا. اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی صلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے, بہت سخت ٹینشن, جو سفر کی ٹینشن سے, کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچے ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا, پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں, تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی نا. اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے, وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی. اور سفر میں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس لیے کہ مشقت ہے, تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے, لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا. ایسا نہیں کر, ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ توقیفی ہیں, اس میں یہ منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں چلتا. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کثرت بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے, کتابیں بہت ہیں, مطالعے کر کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں. ہر رات ہمیں تو پتہ نہیں کس کس سے واسطہ پڑتا ہے. وہ ایک صاحب تھے, وہ میں بھی وہیں گیا, جگہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی بات ہو رہی, کہ جی یہ فوج کے بہت بڑے آفیسر ہیں, انہوں نے دین کا مطالعہ بہت ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, ریٹائر فوجی بھی ہے اور اسٹڈی بھی بہت ہے. اب یہ میرا دماغ اپنی نت نئی تحقیقات پیش کر کے کیا کرے گا اور فوجیوں کو نو سننے کی عادت, اکثر کو, سب کی بات نہیں کر رہا, جو فوجی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ان کی جی کرنا پڑے گا. ایک کرنل تھے, وہ تو ریٹائر بھی نہیں تھے, مجھے کہنے لگے یار یہ جو زکوٰۃ کا جو سیٹ اپ آج کل چل رہا ہے کہ جو استعمال کی چیز پہ آپ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے بھائی, تو ایک آدمی نے 30-40 لاکھ کی کرولا رکھی ہوئی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے یہ تو ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں تو اتنی مہنگی چیزیں ہوتی نہیں تھی نا, اب تو 40 لاکھ کی کرولا رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے. اور چلو 1 کرولا کے بجائے اگر 2 کرولا رکھی ہوئی ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں. میں نے کہا 10 کرولا بھی رکھی ہوئی ہیں, زکوٰۃ ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہوں. 10 کرولا آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں, فالتو میں رکھی ہوئی ہیں, بیچنے کے لیے نہیں, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, اس پہ زکوٰۃ لازم, تجارتی مال نہیں ہے. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی بھائی, 10 کرولا, یہ تو اسراف نہیں ہے. میں نے کہا اسراف ہونا الگ چیز ہے, زکوٰۃ واجب ہونا اس کو ہم گناہگار کہیں گے کہ پاگل آدمی کیوں اپنے سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے. جب 2 گاڑی رکھ لے زیادہ زیادہ, ایک بیگم کے لیے, اپنے لیے, اور 4 رکھ لو, بلکہ 5 رکھ لو, ایک اپنے لیے, 4 بیگموں کے لیے. بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ جتنا پیسہ گاڑی پہ خرچ کر رہے ہو اتنا بیگموں پہ کر لو نا. کرولا 40 لاکھ کی آتی ہے, بیگم 2-4 لاکھ میں آ جاتی ہے. لیکن کرولا کی اہمیت ہے, بیوی کی اہمیت ہماری نظر میں اللہ کا شکر ہے
بیوی کی اہمیت ہے. میرے پاس جب بھی پیسہ آتا میں شادی کرتا تھا. ہمارے دوست گاڑی خریدتے تھے, پرانے جتنے دوست ہیں نا, تو مجھے کہتے تھے یار گاڑی, تم کیا پیسہ ادھر شادیوں میں اڑا دیتے ہو, گاڑی خریدو. میں نے کہا میری نظر میں بیوی کی اہمیت گاڑی سے زیادہ. آدم علیہ السلام جب جنت میں بور ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کے لیے گاڑی نہیں پیدا کی تھی, بیوی پیدا کی تھی. گاڑی کو دل نہیں دے سکتا انسان, کیا خیال ہے؟ گاڑی سے دل اور راز, دل کی باتیں, ارے بول لو آپ کے بھائی, آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آ رہے, کیا خیال ہے؟ گاڑی سے محبت نہیں کر سکتا, تبھی تو پرانی ہوتی ہے بیچ دیتے ہیں. بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے اس سے محبت اتنی ہی, عزت دار شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑھتی ہے. میں نے کہا گاڑی بچے نہیں دیتی, بیوی آپ کی نسل بڑھاتی ہے, اولاد دیتی ہے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. ابن قیم کہتے ہیں بسا اوقات شادی کی اور نتیجے میں امام شافعی پیدا ہوئے اور احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. اتنے بڑے بڑے علامے شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, گاڑیوں کے نتیجے میں پیدا, بولو بھائی, نہیں ہوئے. میں نے کہا اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن ابھی میں آپ کو دوں گا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. اس لیے گاڑی سے زیادہ کس کی ویلیو ہے بھائی؟ اور گاڑی کی ضرورت تو وہ کریم اور ابر نے ویسے ہی پوری کر دی ہے. سستے میں آپ بڑے عزت احترام کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہو. پھر بھی خرید لو گاڑی, لیکن پہلے نصاب مکمل کر لو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس طرف آگے سوچو. اور اللہ کا ایک عجیب وعدہ ہے کہ نکاح کی برکت سے گاڑی تو پیسہ کھا جاتی ہے آپ کا, نکاح کی برکت سے اللہ نے مال میں غنا کا وعدہ کیا. تو نکاح کرو گے تو انشاءاللہ گاڑی بھی آ جائے گی, گاڑی بھی انشاءاللہ آ جائے گی. خیر, کیا مسئلہ ہے یار. تو یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے نا کہ سفر میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں. ہاں سفر میں اگر تھکاوٹ ہے, مصیبت ہے, بعض دفعہ انسان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر انسان اخپل طریقے سے نماز پڑھ کے جو ہے نا اخپل جماعت کرا کے, مجبوری ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. بہت سخت اس کو پتا ہے کہ میں اگر مزید جاگا رہا تو میری نیند غائب ہو جائے گی اور پھر میرے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا, تو وہ پھر اخپل جماعت کرا کے, ورنہ مسجد کی جماعت, محلے میں جو مسجد ہے. البتہ بعض علماء محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے, ان علماء کی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں گئے تو پکڑے جائیں گے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تو وہ فرما رہے تھے کہ میں بیان میں اتنا نہیں تھکتا جتنا ملاقاتوں میں تھکتا ہوں. آدھے گھنٹے کا بیان ہے, ملاقات 1.5 گھنٹے کی, وہ ایک لمبی, لیکن لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دین کو, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, دین کو اتنا مشکل بنا دیا. 5 ٹائم نماز ہے, سال زندگی میں 1 دفعہ حج ہے, زکوٰۃ بھی ہے, پھر رمضان کے. تو غیر مسلموں کا دین تو اتنا مشکل نہیں ہے, ان کا جو ہمارا دین بہت مشکل ہے. تو یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں نا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی اتنی مشکلات میں رکھو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ہم بھی گویا اللہ سے ایک اشکال رکھ سکتے ہیں, اللہ تو نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تیرے دین کی طرف, غیر مسلم تیرے دین کو فالو. وہ کہیں گے اتنی مشکلات ہیں یار, ایک نماز ہوتی, ہم تو ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں عبادت گاہ, یہ صبح صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں, فجر میں, پھر ظہر میں, پھر عصر میں, پھر مغرب میں, پھر عشاء میں. اور سردیوں میں تو ٹھکا ٹھک چل رہا ہوتا ہے حساب کتاب, دن چھوٹے ہوتے ہیں نا. ابھی ظہر پڑھ کے آئے ہیں تو عصر پڑھ کے بھی آئے نہیں تو پھر مغرب. تو یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر رمضان میں اتنی ٹینشن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 12, 13, 14, 15, 16 گھنٹے بھوکا رکھنا ہی تھا تو کھانے کے جو 2 ٹائم تھے وہ ایسے ٹائم دیے جاتے جو نیچرل ہوتے. صبح 8 بجے کا اللہ کہتے ناشتہ کر لو اور رات 8 بجے افطاری کر لینا, 12 گھنٹے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک دوپہر کا کھانا کیا ہو جائے گا, ناغا ہو جائے گا. تو چلو ساری زندگی دوپہر کھاتے رہیں, ایک دفعہ لنچ کا ہم نے کیا کر لیا, ناغا. اللہ نے ٹائم تو وہی رکھا لیکن جو کھانے کے اوقات ہیں وہ بڑے عجیب رکھ دیے. صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھاؤ. یہ پوری دنیا میں کسی کے کھانے کا ٹائم, ارے بابا آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت کرے کہ میرے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, آپ لوگ آئیں, جی ضرور آئیں گے. کس وقت آئیں؟ 3:45 بجے صبح. آپ بولیں گے جب یہ تم کو لڑکی والوں نے قبول کیسے کر لیا ہے بھائی؟ تحقیق نہیں کی تھی کہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا دماغ کا؟ صبح کا ناشتہ, ویسے تو سب لوگ رات 9 بجے کا کھانا رکھتے ہیں, چلو تم دوپہر کا رکھ لیتے.
نہیں تو صبح کا ناشتہ کر لیتے 8 بجے 6 بجے فجر کے بعد, 3:45 3:30. پاگل ہو گیا کیا کہیں گے نا لوگ. اور پھر لڑکی والوں کو جا کے بولیں گے ابھی سے رشتہ ختم کروا دو, مجھے کچھ ان کی سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ کب اٹھ کے کھانا ہے. روزہ رکھنا جتنا مشکل کام ہے نا, اتنا ہی مشکل صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے کھانا کھانا. اتنی ٹینشن. اور پھر اللہ نے جو مغرب کے وقت جو کھانے کی اجازت دی اس میں نماز بھی ساتھ ہی لگا دی. تسلی سے بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے. بھوک اتنی ہوتی ہے, پیاس اتنی ہوتی ہے کہ بچے کھا جائے آدمی, دل چاہ رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے, دسترخوان کھا جاؤں میں. ادھر 4-6 نوالے منہ میں ڈالے ہیں, ادھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ جماعت سے نماز. تبھی جگالی کرتے ہوئے لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آدھا نوالا منہ میں ہوتا ہے آدھا حلق میں. کوشش کرتے ہیں آخری دی لے سکیں اور بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. منہ میں نوالا جو ہے نا گھوم رہا ہوتا ہے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کی اجازت دی تو اجازت تو دے دی, مگر تسلی سے کھانے. اس وقت کنڈیشن یہ ہوتی ہے, بیگم ذرا یہ دہی بڑے ہیں یہ ذرا سنبھال کے رکھو, میں نماز کے بعد آ کے کھاتا ہوں. یہ والا پکوڑا ٹھیک, یہ کھانے نہیں دینا کسی کو, یہ آج پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے. آدھا رکھ لیا آدھا. اور انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کے دوران جب 10-15 منٹ کا وقفہ ہو گیا تو بھوک, اب وہ مزہ نہیں آتا. وہ افطاری گئی, سمجھ رہے, اب مزہ نہیں آئے گا. پھر ہونا یہ چاہیے رمضان میں عشاء کی چھٹی ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی مشورہ لے کے شریعت بناتا, معاذ اللہ ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کہتے ہیں اللہ رمضان میں تو نے اتنی تھکاوٹ, اتنا مسئلہ ہو گیا, سارا دن کے بھوکے پیاسے, پھر افطاری بھی تو نے ڈھنگ سے نہیں کرنے دی ہے بھائی. اللہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں, آج 4 کر دے, عشاء کی کیا کر دے. کیونکہ افطاری کے بعد کیسی غنودگی چڑھتی ہے دماغ میں, کیسا گرتا ہے بستر پہ, فوراً گٹکے والے گٹکے پہ, تمباکو والے چائے پر آ گئے, اور سگریٹ والے فوراً سگریٹ, نسوار والا فوراً ڈبی لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ نے بجائے اس کے کہ عشاء کی چھٹی ہو جاتی, عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز بھی لگا دی. اب وہ کتنی رکعتیں, اس پر میرا ایک بیان ہے, سن لیجئے گا. ہمارے نزدیک 20 رکعتیں ہیں, لیکن ہم 8 والوں کو بھی گمراہ نہیں کہتے. لیکن جو راجح قول ہے ائمہ اربعہ کا مذہب, صحابہ کا, تابعین کا, وہ کتنی رکعتیں ہیں, اس پر میرا بیان ہوا ہوا ہے. 7-8 سال پہلے میں نے دلائل سے بیان کیا تھا, پوری ایک دلیل اس میں بہت تفصیل سے, 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. جس کو اشکال ہو وہ سن لیجئے گا. وہ غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے, تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا. تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ, دونوں طرف کے دلائل کے تجزیہ لے کر بتایا گیا کہ یہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس پر, سمجھ رہے ہیں. تو آپ وہ سن کے پھر تبصرہ کیجئے گا, ایسے ہی تبصرہ نہ کر دیجیے گا. اچھا خیر, لیکن بہرحال آپ 8 پڑھیں 20 پڑھیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں, جو دوسرے کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو چھیڑیں نہیں, مسئلہ چھیڑ خانی سے خراب ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ کتنی ہے, 20 رکعتیں. یہی چاروں ائمہ کا مذہب, یہی صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, اور یہی امت میں صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے. علامہ ابن عابدین نے اپنے دور میں آج سے 150-200 سال پہلے لکھا ہے کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں 20 رکعت سے کم ہو رہی ہو تراویح. تو اجماع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے. خیر, تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے, لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا, اب کھڑے ہوئے. پھر وہ رکعتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں, عام نمازوں سے بھی لمبی. کتنی لمبی نماز, کتنی لمبی. پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سحری میں. تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں, بس بات ختم کرتا ہوں, اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے. جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے. محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی, محبت محبوب کے لیے قربانی دینے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت, بولو بھائی, نہیں ہوگی. اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے, آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو, کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے. عید کے دن
وہ سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں, اب چل رہی ہے تو چلاتے چلے جاؤ. ہم عید میں دوبارہ کچے میں اتار لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, دوبارہ نہ اتارو. تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا, اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان ہوگا. خوشی اور رغبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے. کتنا اچھا لگتا ہے گھر کی خواتین صبح صبح اٹھ کے امی اور باجیاں پراٹھے بنا رہی ہیں, سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں آج کل. بچہ اسکول سے آیا وہ اپنی پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گھس گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. صاحب دفتر سے آیا وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیوٹر کا دروازہ بند کیا, ان کا کمرہ لاک کیا, وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, انٹی سے باتیں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں. سب اخپل طریقے سے چل رہا ہے. کم از کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے, بولو بھائی, جڑ جاتے ہیں سحری میں, افطاری میں, اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. اس دن اگر افطاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں, کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے. بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسی صورت میں. تو اس لیے جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے, ایک گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں. تکلیف ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی. وہ نعت آئی تھی نا, وہ جب بھی میں تکلیف کا لفظ آتا ہے وہ مرچوں کا لفظ خود بخود آ جائے. تکلیف بھی ہوگی, مرچیں بھی لگیں گی, لیکن تکلیف اور مرچوں کے باوجود رمضان کے روزے رکھنے. سارا دن کی تھکاوٹ ایک طرف, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, للصائم فرحتان, ہم دن بھر کی تکلیف کو دیکھتے ہیں, دو فرحتوں کو نہیں دیکھتے, دو خوشیوں کو نہیں دیکھتے. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, سارا دن کی ٹینشن مت دیکھو, ان دو خوشیوں کو دیکھو جو نبی بتا رہے ہیں. فرمایا ایک عند الافطار, افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے. افطار کے وقت اس کو سارا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے, اب کھانا بھی کس کے لیے. تبھی نبی کیسی پیاری دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد, ذهب الظما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں, رگیں تر ہو گئی. یہ اپنا مزہ. فرمایا وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی, اور پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے دفتر میں لکھ لیا گیا. اصل اجر تو قیامت میں ملے گا. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ملتا تو ایک اجر تو اللہ نے دنیا میں دے دیا. پیاس کے وقت پانی کا, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے وہ بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے کھانے اور پینے میں نہیں ہے. اور یہ فطری لذتیں ہیں, ان کا آلٹرنیٹ اور ان کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. فرمائے ایک اجر, ایک لذت روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے, اور ایک لذت آخرت میں ملے گی جب اس کو اجر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو یعنی تراویح اور تہجد کی بھی فضیلت بیان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی. ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے, پورے سال روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے گھروں میں خواتین کو بھی سمجھائیں, اپنے جو بچے جو 10 سال یا 11-12 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں رکھوانے چاہیے, تو تھوڑا سا میچور ہو چکے ہیں, ان کو بھی عادت بنائیں روزوں کی, اور خود بھی ہمت کریں. یہ بہار ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے, اس سے ہم اللہ کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد ایک نکاح ہے بہت مختصر, اس میں آپ حضرات بیٹھیں گے تو اچھی بات ہے.